اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض والآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد تھوڑی جگہ علی دو چار بندے دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے، اور اس مجلس پاک کا اہتمام کرنے والے دوستاں دے ہمیشہ کار اللہ پاک آباد و شاد رکھے۔ اے پارا چنار دے مومنین نو خالق کائنات صبر جمیل بھی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور حکومت پاکستان نو دے متعلق کچھ سوچن دی کچھ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی قائد مجیدہ پڑھی ہے۔ خالق کائنات نے انسانوں کو حکم دیتا ہے اور ارشاد فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، انسانوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ انظر کیف فضلنا، ذرا دیکھو تو صحیح کس طرح ہم نے فضیلت دی ہے بعضهم علی بعض، بعضوں کو بعضوں سے ہم نے افضل بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے افضل قرار دیا ہے اور کچھ لوگوں کو ان سے افضل نہیں بنایا، ان سے مفضول قرار دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا وللآخرۃ، اور جو آخرت ہے، قیامت کا دن ہے، وہ جو یوم قیامت ہے، اللہ فرماتا ہے اکبر درجات و اکبر تفضیلا، وہ اس معاملے میں بہت بڑا دن ہے جس دن پوری کائنات کو پتہ چل جائے گا کہ بڑے درجے والے کون ہیں اور چھوٹے درجے والے۔ اور حشر والے دن ہر بندے کے علم میں آ جائے گا کہ وللآخرۃ اکبر درجات، کہ ہم نے افضل درجے کس کے بنائے ہیں اور کم درجے میں کون لوگ تھے، واکبر تفضیلا، اور یہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فضیلت والے کون ہیں اور فضیلت نہ ہونے والے بندے کون ہیں۔ حشر والے دن تو پتہ چل ہی جائے، حشر والے دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی 21 نمبر آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے اللہ فرماتے ہیں حشر والے دن پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ درجے والے بندے کون تھے اور نچلے درجے والے کون، فضیلت والے کون تھے اور مفضول کون تھے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اس دن تمہیں پتہ تو چل جائے گا لیکن تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ پتہ تو چل جائے گا کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے، اعلیٰ درجے والا کون ہے اور چھوٹے درجے والا کون ہے۔ علم، شکریہ کے بلا الحمدللہ، اس دن پتہ تو چل جائے گا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں سوچ کے جانا، قبر سے پہلے طے کر لینا کہ افضل کون ہے، مفضول کون ہے، بڑے درجے والا کون ہے اور چھوٹے درجے والا کون ہے۔ ایک کنی کو اہم گل ہے، ایک بندہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جڑا قرآن دی اہمیت تو واقف، جڑا خالق دی کبریائی تو قبلہ واقف ہے۔ وہ معمولی سمجھو گے تو اپنے والد دی گل بھی بندے معمولی سمجھ لیندے، کسی ویلے والدہ دی گل بھی معمولی سمجھ لیندے۔ میرا خیال ہے جڑا وڈے دی گل معمولی سمجھدا نا نقصان ہی ہوتا ہے، میرا خیال فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ وڈے دی گل معمولی نہیں سمجھدا، ایڈے بچے بیٹھے نے ایک کئی باری والد دی گل آندے نے ابا جی تانوں کہدا پتہ ہے، دادے نوں آندے نے بابا جی تانوں کہدا پتہ ہے۔ میں تانوں ایک گل دساں، پنجابی دا لفظ ہے کھجل ہونا، کھجل ہونا مطلب یہ کی ترجمہ میں کرا پنجابی دا، یعنی خراب ہونا۔ یہ ابا گھر چو وڈا ہوگا یا دادا وڈا ہوگا، جڑا دادے دی گل نہ مننے یا توجہ نہ دے یا اہمیت دے نہ دے وہ کھجل ہو جاتا ہے، تو جڑا اللہ دی گل نو اہمیت نہ دے۔ میرا خیال ہے اللہ گل کیتی ہے، یہ مہربانی کر کے ذہن، شکریہ کرنا، یہ میرے محترم سامعین جی ذہن جگہ دینی ہے کہ پتہ کرنا چاہیے کہ افضل کون ہے، مفضول کون ہے، بڑے درجے چ کون ہے، چھوٹے درجے چ کون ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اسی جڑا ایک دوسرے درجے دینے ہیں نا جی، انہاں دی صورت ہو رہی، اسی ایک دوسرے نو مبالغے نال درجے دینے۔ تساں کدی ساڈے اعلان سنے ہون نا مولویاں دے
تے جڑا سٹیج سیکٹری صاحب ہوندے نے پتہ نہیں سانو کنا کنا القابات نال نواز چھڑ دے، وہ سانو ایسے ایسے درجے چ رکھ چھڑ دے نے، اسی بھی چپ کر جانے چلو وداندا ہی نہ پا وداندے رہے۔ مثلا میں اج پڑھدا سا پیا کھالیے، میں مثال پہ دیندا سا کہ اتھے اس علاقے دے ایک سٹیج سیکٹری نے انہاں میرا اعلان کیتا تے فرماندے نے استاد العلماء، تسی سمجھ رہے ہو اس گل؟ یار اسلام آباد ہے، میرا انہیں اعلان کر کے آندا استاد العلماء، اللہ دے بندیا میں وہ منہ والوں ویکھاں ویس مینوں کسی عالمہ کولوں چپیڑا مروانگے، میں کہڑے علماء دا استاد ہاں خدا دا نا، یعنی گویا مینوں اس درجے وچ رکھ دیتا جس درجے وچ میں ہے ہی نہیں سی بھائی، اس درجے وچ رکھ دیتا جس درجے دا میں بندہ ہی نہیں۔ یہ مطلب بندے بڑا درجہ بھی دے چھڑتے ہیں کسی ویلے۔ دوجا ایک سٹیج سیکٹری بھی سن لو، اس میرا کی اعلان کیتا کچھ نہ بات، اس آخیا اب آپ کے سامنے عالم بے عمل پڑے۔ تسی سردی زیادہ تو محسوس نہیں کر رہے، حال ذرا بڑا ہے، سردی تھوڑی جی ہے، وہ میرا اعلان کر، واہ لو جناب بڑے لکھے دوست نظر آ رہے ہیں، اس میرا اعلان کیتا اب آپ کے سامنے عالم بے عمل پڑے۔ میں انہوں دا شلوار کھچیوں، میں کیا کی پیانا تو سپیکر سے منہ رکھ کے ایڈا بھی میں بے عمل نہیں، پہ سپیکر ہی دسیا کیا، میں دو پنڈ پہ سنتے ہیں یار کی کرنا ہے، الحمدللہ نماز پڑھنا میں، روزہ رکھنا میں، حج کیتا ہے میں، اتنا بے عمل تو میں نہیں جدا تو اعلان کیتا ہے۔ تو وہ مینوں آندا جی میں تانوں با عمل آکھنا سی، میں کیا جڑے درجے چ تو مینوں رکھ چھڑیا نا ایتھے تے میں تو معذرت کر لئی تے جڑے باہر دو پنڈ پہ سنتے ہیں ادو چھت تے سپیکر لگے ہوندے سن۔ یہ مطلب ہے کدی ساڈا درجہ کوئی بندے ودا چھڑتے ہیں؟ شکریہ شکریہ، بندے کسے ویلے بندے دا درجہ ودا چھڑتے ہیں تے کسے ویلے بندے دا درجہ کٹا چھڑتے ہیں۔ قرآن تے میرا ہاتھ دے وے جنوں اللہ درجہ بدائے انہوں کٹا کو نہیں سکتا، سبحان اللہ، جدا اللہ تھلڑا درجہ بنائے انہوں بدا کو نہیں سکتا۔ یہ جو درجہ مہربانی کرو۔ اچھا اتنے میرا سید بیٹھے ہوں گے 2-4 10 سید، بسم اللہ شاہ صاحب، اور سید بیٹھے نے جی، بسم اللہ شاہ صاحب بیٹھے، شاہ صاحب لو جی یہ سید الحمدللہ بسم اللہ سید بیٹھے نے، اسی بھی 2 اکھاں رکھنے آنے دیا 2 اکھاں نے، ساڑیاں 2 لتاں نے، انہاں دیاں 2 لتاں، ساڑے بھی بچے پیدا ہوندے نے، انہاں دے بھی بچے پیدا ہوندے نے، اسی بھی نماز 5 پڑھنے ہیں، بھی 5 پڑھنے ہیں، ساڑے روزے 29 ہوندے نے، انہاں دے بھی 29 ہوندے نے، اسی بھی حج کرنے ہیں، یہ بھی حج کردے نے، 7 چکر طواف دے لانے ہیں، یہ بھی 7 ہی لاندے نے۔ شاہ جی تہاڈا روزہ کوئی 10 منٹ پہلا کھولدا، ساڈا کٹھا ہی کھولدا۔ اچھا جی صفا مروہ دی صحیح بھی، یہ پورا دین گن کے ساڈا ایک جیسا ہے، سیداں دا تے ساڈا، میں پہنا سارا دین یاری ایک جیسا ہے، لیکن ایک گل دساں درجے دا اے فرق ہے، صدقہ میرے تے حلال ہے نہ تے حرام۔ یہ مطلب ہے کسی اور درجے دے بندے لینا، میرا خیال ہے مان نہیں جانا چاہیے، تکات نہیں کرنا چاہیے، جڑی گل کلیئر ہے وہ کلیئر ہے۔ صدقہ سادات تے حرام، تھوڑے ہی بولے ہو یار میں پھر پہنا صدقہ سادات تے حرام ہے، فضل الرحمان نو فون کر کے پوچھ لو جو نہیں تھی، مہربانی۔ صدقہ سادات تے حرام ہے تے غیر سید تے حلال ہے، یہ نماز دا فرق نہیں درجے دا فرق ہے۔ سبحان اللہ، سارے اٹھاؤ بھائی، اور یار اللہ فرما رہے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے۔ یہ مطلب ہے درجے دا ہی فرق ہے نا، اسی اس درجے دے بندے ہی نہیں، غیر سیدان دی گل کرنا، اسی اس درجے دے بندے نہیں، سید جڑے درجے وچ نے اس ویلے، ویسے اپنے درجے دا دھیان رکھنا چاہیے، سانو بھی دینا نہیں ہویا، سانو ساڑھے درجے دا دھیان رکھنا پہ چاہیے، تو تمہوں شاہ جی اپنے درجے دا دھیان رکھنا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے جس درجے سے بندہ ہوئے او دا دھیان آپ رکھنا ہے، آپ رکھنا ہے، جڑا وڈے درجے چ ہوئے نا انہوں چھوٹا کام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سر اٹھانا خدا الحمدللہ، میں بیانا جڑا وڈے درجے دا ہوئے انہوں چھوٹے درجے دا کام نہیں کرنا چاہیے، تے چھوٹے درجے انہوں پاج کے وڈے درجے چ نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے اس ویلے جن سید نے تسی اہل حدیثاں نوں پوچھ لو وہ بھی دسن گے، دیوبندیاں نوں پوچھ لو وہ بھی فتویٰ دیندے نے کہ سجدہ تے صدقہ حرام ہے، اور یہ ہر درجے دے بندے نے۔ دیکھو جی نماز تے ایکو جیسی ہے، روزہ ایکو جیسا ہے، دین ایک جیسا ہے، درجہ ایک جیسا نہیں یار، دین ایک جیسا ہے، درجہ ایک جیسا نہیں۔
میرا دل کرتا علماء دے بوے کے قرآن کھڑ کے پوچھاں یہ جڑے اس درجے چ بندے نے اج 1500 سال بعد تے صدقہ انہاں تے حرام ہے تے وہی شے ساڈے تے حلال ہے، یہ درجے دی وجہ کی ہے؟ ایک ہی نکلے گی، علی ابن ابی طالب۔ بس بھائی بس ہے اولاد علی، ایک ہی وجہ نہ ہے اولاد علی نے۔ یار کمال ہو گیا ہے، 1500 سال بعد جڑی اولاد علی ہے، جدو اینا دے درجے وچ بندہ شامل نہیں ہو سکتا، علی دے درجے دے بندے جنہوں نے سنا۔ شکریہ مہربانی مینوں جڑے ذاکر صاحب پڑھ یہ جڑے ذاکر صاحب پڑھ کے گئے نے انہیں میرے باہروں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نو جڑے باہر ذاکر صاحب پڑھ کے گئے نا میرے تو پہلے وہاں دسا کوئی سویٹر پا جا، اندر سردی بڑی، وہ تو میں حساب لایا بھی سردی تو سہی سردی کٹ کرنی ہے، اور انشاءاللہ جڑا گرم ہو گیا نا ماحول، ہاں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مہربانی میرے مہربانوں۔ یہ جڑا درجہ ہے تسی اگر جہاز دا سفر کیتا ہوگے وہ دے بھی دو درجے ہوندے، ایک فرسٹ کلاس ہوندی ہے ایک سیکنڈ کلاس ہوندی ہے۔ جہاز ایک ٹائم تے اٹھتا ہے، وہ پہلے درجے دے بھی اسی ٹائم ہی ٹر جاندے نے، دوجے دے بھی اسی۔ تہاڈا کی خیال ہے پچھلے درجے والے اگلے پڑھ جاندے وہ نال ہی جاندے، ایک ٹائم تے اٹھتا ہے ایک ٹائم تے جاندا ہے، ایک ہی ٹائم لگتا ہے، وہ بھی اتردے نے وہ بھی اتردے نے۔ زیادہ تو زیادہ یہ ہے کہ پہلے درجے والے پہلے اتر جاندے نے۔ تہاڈی خیر وہ یار وہ اکانومی والے روک کے رکھتے ہیں، اندر ذرا ٹھہر جو وہ۔ اچھا وہ سیٹاں دیکھیاں نے میں وہ بھی میں سفر کر کے دیکھا، وہ سیٹ بڑی اچھی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، اگے میز ہوتا ہے، مرضی کا کھانا مل جاتا ہے، اس پاس بھی بندہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ ادھر تر بندے بیٹھے ہوتے ہیں، آنج کر تمہیں پتا نال دن ہاتھ لگ جا کی آرام نہ پڑے۔ وہ پھر تھوڑی جی تکلیف ہوتی ہے، یہ سیکنڈ کلاس اگلے پاسے فرسٹ کلاس، ان کے پیسے بھی زیادہ نے تے آرام بھی زیادہ ہے، پروٹوکول بھی ذرا زیادہ ہے تھوڑا جا فرسٹ کلاس آئی۔ میرے مہربانوں اگر کوئی بندہ سیکنڈ کلاس سے اٹھ کے بلیکھے نہ ٹر جائے فرسٹ کلاس نہیں پتا ہوتا، کئی پہلی بار سفر کرتے ہیں، انہوں پھر وہ جڑا عملہ ہے وہ آ کے دستا ہے کہ تہاڈی یہ سیٹ نہیں، تہاڈی سیٹ پیچھے، وہ آندا ٹھیک میرا خیال پتا ہوتا ہے، وہ آندا تہاڈے کو ٹکٹ ہو نہیں، تہاڈا نمبر پیچھے لگا تو اتنے چلے جاؤ، وہ آندا ٹھیک چلے۔ اگر کوئی بندہ ویسے خالی سیٹاں بھی کئی ہوندیاں نے، تمہیں پتا فرسٹ کلاس سے خالی بھی ہوندی، خالی سیٹاں ہو سکتی، اگر کوئی بندہ اٹھ کے ویکھے تو فرسٹ کلاس سے خالی سیٹ ہوگی وہ چھڑ کے اتنے بہ جائے پہ اتنے کی پیا ہوتا ہے، وہ 10 منٹ بہ سکتا ہے، 15 منٹ ہو سکتا ہے، 10 منٹ کوئی بوے گا، لیکن ایک دم پتا ہوتا انہوں نے پتا ہوتا ہے فرسٹ کلاس دیا کنیاں نے تو سیکنڈ دیا کنیاں۔ اسی ویلے عملے کا بندہ آ کے آکھے گا کہ میرے خیال تسی اکانومی دی ٹکٹ ہے تہاڈے کول تو پیچھے چلے جاؤ۔ اگر وہ بندہ میں مثال پہ دینا وہ آکھے وہ یار خالی پئی سی تو میں آ کے بہ گیا، خالی جانی ہے نا امریکہ تک، انج بھی تو خالی جانی ہے نا، اوتھے کی تو ایتھے کی، وہ آکھے گا مہربانی کرو انج نہ کرو، یہ تہاڈے کول وہ ٹکٹ ہی نہیں، اس سیٹ والی بہت شکریہ، اس سیٹ والی تہاڈے کول، پھر آکھو جی یہ سیٹ والی تہاڈے کول، قرآن تے میرے ہاتھ نہیں، صحابہ کول علی والی ٹکٹ ہی جی مہربانی ہوتا تہاڈے کول ٹکٹ نہیں، اس واسطے تسی مہربانی کر کے شکریہ جی تسی ذرا اپنی سیٹ تے چلے جاؤ، ہر جڑی گل کو لو جی یار تسا کمال کر دیتی ہے، جنہ تسا گرم کرتا میرا کوٹ بھی لانا پی جانا، جڑی صورت بن گئی ہے، بہت شکریہ۔ اٹھ کے جائے گا پہلی سیٹ تے کہ نہیں؟ جیڑا انہیں مزہ لے لیا، 2 منٹ لے لیا، 6 منٹ بیٹھا ہے، 10 منٹ بیٹھا ہے، چلو کہ لطف آ ہی جاتا ہے بندے میں، ہو سکتا ہے نیندر بھی آ گئی ہوگی، لیکن کوئی 10-15 منٹ بہ کے لے لیا جڑا سواد لینا، جانا تو اتنے ہی ہے جڑی وہ سیٹ ہے۔ مینوں رب محمد دی قسم ہے جنیاں ممبراں تے
اب بندے پھسے نے نا منبر نو اپنا وراثت سمجھ کے مادی آئے گا اٹھائے جان گے اپنی سیٹ تے بندے جان گے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے میرے مہربانوں میں ان قرآن پاک دیاں شکریہ ہن میں قرآن دیاں چند آیات پڑھن لگا جی درجے واسطے یہ گل ذہن چ رکھنا درجہ بندی دا پتہ ہونا چاہیے آڑے چھوٹے بچے بیٹھے نے بچہ تو انہوں پتہ ہونا چاہیے جڑے درجے چ میرا ابا ہے میں اس درجے چ دادا جان نے انہوں دا ایک درجہ ہے انہوں دا درجہ دیو والدہ دا بھی ایک درجہ ہے انہوں دا درجہ دیو اہلیہ دا اپنا ایک درجہ ہے انہوں اپنا درجہ دیو میں انہوں بندے نے گل پہ کرنا جڑے اماں نو اندنے کتھے گئی سے تے بیوی نو اندنے کتھوں آئے ہو مہربانی کرو سیگے بہتر کر لو سیگے ٹھیک کر لو آ جڑا ادب کیتا جے نا اہلیہ محترمہ دا کدھر گئے سو اے اماں نو آکھنا انہوں بندہ یہ بھی کہہ سکتا کدھر گئی سے ہر جاڑی گل کوئی نہیں ختم ہو گئی ہے جنہوں اپنی ماں دے درجے دا پتہ نہیں انہوں حسین دی ماں دے درجے دا آباد رکھو مولا بن جزائے خیر قبلہ درجہ بندی بہت ضروری ہے اے نوجوانوں پھر میں کہہ رہا یہ مجلس شبیر ہے یہ تو ہدایت لے کے جانی ہے اے جو نوجوان بیٹھے ہو قبلہ میرے نال دے بندے الحمدللہ میری عمر دے بندے بیٹھے نے مینوں بہت برا لگتا وہ بچہ جہدے گھر گوانڈی آ کے تے بچے نو بہا کے کول ابے دے سمجھائے کہ پیو دی عزت کریا کرو تیرا پیو ہے ہمسایا آ کے پہ دسدا ہے بھی یہ تیرا اوے تیرا پیو ہے دی عزت کریا کر کیسی گل تو کوئی بچہ کی آندا ہے چاچا جی جی میں تسی آندے ہوے کر لی او جڑا درجے چ چاچا رکھیا ہی نا گوانڈی اس درجے وچ ابا رکھ او جنوں اپنے ابے دا درجہ دا پتہ نہیں حسین دے بابے دا درجہ کیسا لو جی ہن میں آیات شروع کرنا ہن میں جناب نو بالکل متوجہ کرنے ہیں ہن میں پہلی آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں یہ نرفعو یہ لفظ متکلم دا اللہ پاک نے خود فرمایا اسی درجے کدی ودا دینے ہیں کدی کٹا دینے ہیں بندیاں نو چھڈو اساں تے پیسے ادھارے لینے ہون تے درجہ ودائی جانے آ جننے منگن والے نے وہ سانو اوتھے لے جاندے نے بھاویں دل کرے تے پورے پنجاب دے وچوں ایڈا کنجوس کوئی نہ ملے تے منگن والا آندا ہے سخیا لو جی یہ مطلب ساڈو درجے نو چھڈو اسی اپنی درجے ضرورت دے مطابق بتانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ یوسف ہے دھیان نال سننا جی اس تقریر چ میں جنیاں آیتاں پڑھن لگا انہاں ساری آیتاں چ درجہ آئے گا تاں ہی تقریر یاد ہوے گی نا جناب درجہ آئے گا پہلا درجہ میں پڑھن لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے نرفعو درجات من نشاء اللہ فرماتا ہے جس کا ہم چاہتے ہیں نا اس کا درجہ بلند کرتے ہیں سبحان اللہ جس کا ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کہہ رہے ہیں ہم تسی نہیں ہم جس کا چاہتے ہیں اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں اور نوجوانوں میں ٹیچر رہا اگلا جملہ سنو گے نا تو پوری سمجھ آئے گی درجے بدا کون سکتا ہے تے کٹا کون سکتا ہے اللہ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ اور اللہ وہ ہے جو ہر علم کا عالم ہے اللہ ہے وہ ہے جو ہر کسی سے زیادہ علم رکھنے والا ہے فوقا اوپر ہے کلی ذی علم علیم ہر جاننے والے سے وہ بڑا جاننے والا ہے ہر عالم سے وہ بڑا عالم ہے چونکہ اللہ سب جانتا ہے اور سب سے زیادہ جانتا ہے لہٰذا وہ ہی جانتا ہے کہ بلند کسے رکھا جائے گا کیا بات ہے بہت شکریہ جملہ اور نیچے کسے رکھا جائے گا اسی بے علم جنہوں مرضی بلند کر دینے ہیں جنہوں مرضی تھلے لائے ہونے ہیں یہ جڑی آیت میں پڑھی ہے یہ سورہ مبارکہ یوسف جو پڑھی ہے آیت دا نمبر 76 ہے جی یہ اس موقع دی گل ہے جڑے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے تخت تے بٹھا دیتا تے باقی 11 بھرا انہاں دے سامنے کھلوتے سن کہ سانو اناج دے دیو ساڈے گھراں وچ اس ویلے قید پہ گیا ہے اللہ نے فرمایا ہم جس کا چاہتے ہیں درجہ بلند کر سبحان اللہ جڑے کل مار دے رہے تے کھوٹیاں سکیاں دا بیچ دے رہے انہوں نے اللہ سوالی بنا دیتا تے حضرت یوسف علیہ السلام دا درجہ بلند کر دیتا ہن ذہن چاہ گیا پہلی آیت حضرت یوسف علیہ السلام دے درجے دیے ہن بچے بھی سمجھ گئے نے کہ 12 بیٹے سن حضرت یعقوب علیہ السلام دے یعقوب نبی بھی نے
علیہ السلام بھی نے، اللہ دے پسندیدہ انسان بھی نے، عالم بھی نے اور صابر بھی نے. نبی دے 12 سن، نبی دے 12 سن تے درجہ وچ ایک دا سی. سبحان اللہ. میرا خیر پہلا نتیجہ، میں غیر سرکاری نتیجہ نہیں دے رہا، میں پہلا سرکاری نتیجہ دے رہا. ایدوں وڈی کڑی سرکار ہو سکتی؟ یقین کرو نبی دے پتر سن، نبی دے بیٹے، نبی دا نسب سارے نبی دے بیٹے سن. پوری دنیا جانتی ہے جیڑا یوسف سی نا درجے اس درجے وچ کوئی بھی نہیں سی. جس درجے وچ یوسف سی وہ جدو ایک نبی دے سکے پتراں دا درجہ آپس وچ برابر نہیں، پورے عرب دے وکھرے وکھرے قبیلے دے بندے برابر نہیں. اے اللہ دے بندے ہو جدو نبی دیاں بیٹیاں دے درجے برابر نہیں، نبی دیاں یاراں دے درجے برابر نہیں. دوسری آیت مجیدہ پڑھنا، اے آیت نبی دیاں بیٹیاں دی پڑھی ہے، ہن نبیاں دی سن لو. سورہ مبارکہ بقرہ جی تیسرے پارے دی پہلی آیت مجیدہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسول بھی برابر نہیں بنائے، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا ہے. مثلا اللہ فرماتا ہے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کر کے ان کے درجے بلند کر دیے. سبحان اللہ. میں کچھ نہ کچھ مجمع کو پوچھتا رہنا کیونکہ سارے مجمع کافی علم رکھتے ہیں الحمدللہ. میں تاں پوچھن لگا تو وہ نبی یاد آ گیا جدھر اللہ بولیا سی تو کلیم اللہ ہو گیا. تھوڑی کیا بات ہے، بہت شکریہ. دیکھو نا مجمع الحمدللہ یہ مجلس دا فیض ہے، خدا دی قسم میں مجلس دا فیض ہے. ساڈا ریڑی بانوی ایتھے بیٹھا ہوئے گا نا انہوں پتہ ہے بھی کلیم اللہ کون ہے، ذبیح اللہ کون ہے، خلیل اللہ کون ہے. مجلس ایک باقاعدہ قبلہ درس ہے، مجلس ایک باقاعدہ کلاس ہے علم دی. سارا مجمع بولیا میں سلام پیش کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتا کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ہم جس سے بولتے ہیں نا اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، ہم جس سے بولتے ہیں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے جا نبی نہیں جس درجے چ موسیٰ نے، کیونکہ کلیم اللہ نے اللہ انہاں نال بولیا ہے، اللہ انہاں نال بولیا ہے. تسی اس درجے نو ذرا ذہن چ رکھنا، یہ جہدے نال اللہ نے آپ بول کے او دا درجہ بلند کیتا سی نا، اللہ انہوں اگوں ایک وکھا دیتا جنہوں موسیٰ پہ آندہ سی میں نو شاگرد بنا لاؤ گے. میں وہ بھی پوچھنا مجمع کو نہیں. الحمدللہ 2-4 بندے نہیں پتا ہوا تو میں راضی ہوں. بہت شکریہ کہ ملا. قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ کہف جے ایک ایسے انسان دا تذکرہ ہے، او دا میں نو اے علم نہیں کہ وہ نبی ہے، رسول ہے، وہ ولی ہے، اے نہیں میں نو پتا کون ہے. انہوں چادر سبز دی وجہ تو کوئی خضر آندہ ہے، کوئی انہوں خضر آندہ ہے. پتہ نہیں وہ کس درجے دا بندہ سی. جی میں حضرت موسیٰ دے کول پہنچے نے اس منہ تو کپڑا لایا تے موسیٰ کہنے لگے میں تیری پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرا اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے وہ سکھا دے جو اللہ نے تجھے سکھایا. جے تے جین میرے والے تے سوچو کس درجے دا بندہ اگوں پہ آندا ہے کہ میں نو سکھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی درجہ بندی دیکھنا کس درجے دا بندہ ہے یارا، کس درجے دا بندہ ہے جنہوں نے اللہ خود کلام کیتا. وہ اس درجے دا بندہ اگوں پہ ایک بندے میں آندا ہے، وہ پتہ نہیں کون سی، میں نہیں پتا. بڑا مولوی آئے گا تو ان کو پوچھ لے، میں نہیں پتا. میں نے اتنا پتا ہے اللہ فرماتا ہے عبدًا من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. سبحان اللہ. وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نو شاگرد بنا لو گے، میں نو او علم سکھا دیو جڑا اللہ تو انو عطا کیتا، میں نو او علم سکھا دیو. لطف ذرا لینا باریکی نہ، میں نو او علم سکھا جڑا اللہ تینو عطا کیتا. میں حیران ہاں جدن اللہ آپ روز بولتا ہے وہ اللہ نو پوچھ لیندا پئی او جڑا اونوں سکھایا ہی مینوں سکھا دے. سبحان اللہ. بہت شکریہ کہ بنا بھائی اللہ روز کلام کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور تے موسیٰ انہوں آندے نے خضر نو کہ جڑا تینوں اللہ علم دیتا ہے وہ مینوں سکھا. بندہ پوچھے بھی وہ دے کو تر صدقے جاواں. بہت مہربانی. نوجوانوں دیکھو نا جی، میں میرا خیال ہے کہ جتنی توجہ نال تساں سنے ہیں
وہ آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی دینا. یہ سورہ مبارکہ کہف ہے جی. یہ 15واں پارا مکدا پیا تو 16واں شروع پہ ہوتا ہے. اتوں آرام نال بہ کے پڑھ لینا, وہ ساری گل تہاڈے سامنے آ جائے گی. اے قرآن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس انداز نے گل کی ہے, میں اسی انداز نال قرآن چو پڑھنا. میں اس نوجوان دی توجہ دی وجہ تو آیت کرنا. فرماندے نے فوجد عبدا من عبادنا, اس نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا. پھر اللہ فرماتا آتیناہ رحمتا من لدنا وعلمناہ من لدنا علما, وہ تھا جس کو ہم نے خاص علم عطا کیا, علم لدنی عطا کیا تھا, اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. اس کے سامنے ہوا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال لہو, تو حضرت موسیٰ نے اس کے لیے کہا کیا, قال لہو موسیٰ, اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کیا میں تیری اتباع کر سکتا ہوں اس صورت میں کہ تو سکھاتا جا میں سیکھتا جا. مجھے وہ علم سکھا دے جو تیرے رب نے تجھے سکھایا ہے. وہ یار رب تیرے وہ ہر روز بولتا ہے, وہ جڑا اللہ نے جا کے خود کلام کرتا ہے, میرا انداز دیکھو, انہوں آندا ہے تسی او علم مینوں سکھا دیو جڑا تانوں اونے دیتا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو مینوں او علم سکھا جڑا اینوں سکھایا. سبحان اللہ, بڑا لطف ہے, بڑا لطف ہے. میں کہنا جتھے اے پہ آندے نے کہ مینوں او علم سکھا دے تو جڑا تینوں اونے عطا کیتا, اللہ نے شکریہ. اللہ نے کہہ سکتے سن کہ جڑا اینوں عطا کیتا, یا تے اللہ دے نال بول چال کوئی نہ ہوے, اللہ دی دے نال بول چال روز تے اللہ دے نال بولدا کوئی تو حد مک گئی. اللہ نو نہیں آندے مینوں او سکھا جنوں اے سکھائے. ہاں ہن میں نتیجہ دین لگا. یہ دا مطلب ہے اس سے کہنا کہ تو مجھے سکھا جو تو نے اللہ سے سیکھا ہے. اگر سیدھا اللہ نو آندے نا, اللہ نو سیدھا کہ میں نو تو سکھا, اللہ فرمایا موسیٰ تو باتیں کیسی کرتا ہے, جدھر میں بھیجوں نا ادھر جانا چاہیے. کمال ہے بھائی, کمال ہے. اللہ براہ راست بھی دے سکتا تھا, مگر اللہ نے کہا اسے جا کے کہے کہ مجھے تو سکھا. یہ مطلب ہے علم دینے والا جہاں بھیجے نا وہاں جانا واجب ہے. اسی لیے محمد نے کہا تھا انا مدینہ العلم واجب. کمال ہے, کمال ہے, بہت شکریہ. جہاں دینے والا بھیجے وہاں جانا چاہیے. موسیٰ کو اللہ فرمایا اینو آ کہ تو مینوں وہ سکھا دے جو تیرے رب نے تجھے سکھایا ہے. انہاں کو جو فرمایا ہے وہ بھی سن لو. پتہ نہیں وہ کہڑے درجے دا بندہ سی. میں تو درجہ پڑھنا نا, میرا موضوع تو کتنا درجہ ہے بھائی. موضوع سننے والے بندے بیٹھے نے الحمدللہ. اسی تو علماء دیا پیروں دی خاک بھی نہیں. البتہ یہ کہ کوشش میں کرنا کہ موضوع چ گل کیتی جائے تاکہ آخر تک گل یاد تے رہے. اے قرآن خالق کائنات نے فرمایا پوچھیں, کہنے لگا وہ سکھا دو مینوں جو تانوں اللہ نے علم دیتا ہے. کالا, تو اس نے کہا, کس نے خضر نے یا خضر نے کیا کہا, اس نے کہا انکا لن تستطیع معی صبرا. پنجابی ترجمہ کرنے لگا, اسلام آباد چ کھلو گے, کیونکہ آج کل مریم نواز شریف صاحبہ بھی فرمایا کہ پنجابی نو ذرا ترغیب دیو, یہ مادری زبان ہے, پنجابی بچے جانن, پنجابی بچے سمجھن. میں تو بتھیری پنجابی بول چھڑی ہے, آج بھی پنجابی پہ بولنا اور کی کرا, حصہ تو میں بھی پا ہی چھڑیا. کالا, اس نے کہا انکا لن تستطیع معی صبرا. حضرت موسیٰ نو کہنے لگا تسی تبلیغ کر کے بندے مسلمان کرو, تسی اینے جوگے نہیں. پنجابی ترجمہ نہ ہوئے تو میں مجرم. بہت شکریہ. میرے کو 3 قرآن پاک کے بلا پنجابی ترجمے دے بھی موجود ہیں. چلو میں اردو کر دینا, تسی آپ سمجھو. کالا, اس نے کہا انکا لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ رہ کر اس علم پر صبر ہی نہیں کر سکتے. آپ میرے ساتھ رہ کر اس علم پر صبر نہیں کر سکتے. تو ہاں چپ ہی نہیں رہنا. جتھے میں کو کام کیا تو ہاں ایک ہی کیتے, ایک ہی کیتے. فرماندے نے وَكَيْفَ تَصْبِرُ, بڑا کمال. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. بھلا تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے جس کو تیری عقل ہی نہیں گھیرتی. میں نو نہیں پتا کہ یہ کیڑی درجہ بندی ہے.
میں بے بس ہاں جی انشاءاللہ تساں بھی حیران ہونا ہے. میں ترجمہ اردو کر دینا جڑا شاہ رفیع الدین نے کیتا ہے. وہ فرماتے ہیں اس نے کہا کیوں کر صبر کرے گا تو اوپر اس چیز کے جس کو تو گھیر ہی نہیں سکتا اپنی سمجھ میں. ہوئے ہوئے جس کو تیری سمجھ گھیر ہی نہیں سکتی. یعنی اس طرح سمجھو اللہ پہ آندہ میں تینے جوگا نہیں. جس کو تیری عقل کنٹرول ہی نہیں کر سکتی, جس کو تو سمجھ میں لانا بھی چاہے, ایک کس درجے دا بندہ ہوگا جڑا اس درجے والے کو پہ آندہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑی گل کی ہے قرآن نے عکاسی کی تھی. فرماتے نے کالا ستجدنی انشاءاللہ صابرن, انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا, تو مجھے صابر پائے گا. بڑی گل ہے, میں قریب آ گیا نتیجے دے. اس تو بعد اگلی آیت پڑھنے لگا. فرماتے نے ولا آسی لکا امرا, مجھے ساتھ رکھ میں تیری کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا, میں تیرے کسی امر کی. پھر جی آسی لکا امرا, میں تیرے کسی امر کی نافرمانی. میرا دل کردہ شیخ قرآن رکھنا, وڈے وڈے علماء دا ترلا کرا دسو وہ کون صاحب امر تھا جس کا امر نبی مان رہا تھا. کمال ہے یار, مینوں کی پتا ہو کون سی؟ بھائی مینوں نہیں پتا, مینوں یہ پتا کہ موسیٰ بڑے بڑے درجے دا بندہ سی. پتا نہیں وہ کس درجے دا بندہ سی جدے کو موسیٰ پہ آندے سن میں نو سکھا دے. تو نہ کہا تسی اینے جوگے نہیں. اگلی میں ساری گل نہیں پڑھتا. اس کشتی نو سوراخ کیتا تے موسیٰ بولے, اس بچہ قتل کر دیتا تے موسیٰ بولے, اس نہ تعامل کرنے والے لوگوں دی دیوار بنائی تے حضرت موسیٰ بولے. اس آخیا ہوں میں تیرے نال نہیں رکھنا. وہ ساری گل تسی بہ کے آرام نال قرآن چو پڑھ لو. پر حضرت موسیٰ نو بھی ایک ایسے درجے دا بندہ مل گیا نا, ایسے درجے دا بندہ مل گیا نا جدے کو موسیٰ پوچھے ایڈے وڈے درجے والے بندے اگلوں کوئی ایسے درجے دا بندہ مل گیا جدے کو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھے, جدے اگے کوئی درجہ نہ ہوئے انہوں محمد آندے. نہیں تو کوئی بھی نہیں سنیا. میں کیا موسیٰ جیسے کلیم اللہ نوی اگوں بندہ اللہ ملا دیتا ہے جدے کو اوس پوچھے کہ میرے علم میں اضافہ کر. اللہ تو بعد پوری کائنات جو بندہ دس جنہوں زہرہ دے بابے آکھیا ہوئے کہ تو میرے علم میں اضافہ کر, اور میں تجھے یہ پوچھنے آیا ہوں. یہ مطلب ہے جس درجہ علم میں میرا نبی ہے, آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی اس درجے میں. تھوڑے بندے بولے نے یار میں بہت شکریہ نوجوانوں. جس درجہ علم میں میرا نبی ہے اس درجہ علم میں کوئی نبی بھی نہیں. اور جب محمد سرکار درجہ اس علم میں ہے, آپ بتا محمد کا خلیفہ کسے ہونا چاہتا؟ آباد رکھو مولا کا مجھے سارے خیر دیں. کوئی ہے ایسا جس کا علم اتنا ہو کہ وہ محمد کا نائب بن سکے؟ تینوں لبدہ تے تو دس دے یا من جا ایک کی ہے جنہوں رسول اکھیانا مدینہ دور علم باری اللہ. مہربانی, شکریہ کہ شکریہ. اساں کوئی نشے بچے علی نو بلا فصل نہیں منے. اساں قرآن چو درجے پڑھے نے, آنکھوں تے اگلا درجہ اور پڑھ دی, ایک درجہ اور پڑھ دینا. حضرت یوسف علیہ السلام پھر نبیوں دی گل کی تھی. ہن میں جناب علی صحابہ کرام دی گل کر. پریشان تو نہیں ہو؟ اللہم صلی محمد. یہ جڑی ہن آیت پڑھنے لگا تیسری, اور سورہ مبارکہ آل عمران. سورہ مبارکہ آل عمران آیت دا نمبر جناب 161 تو لے کے 163 تک. ہن آیت دا شان نزول سن لینا تو انشاءاللہ یہ بھی مجلساں دا فیض ہے کہ حد مک جانی ہے جو میں بیان کرنا ہے.
سیاق و سباق دا سارے مجمع نو تقریباً انشاءاللہ پتہ لگ جانا ہے. بہت چھوٹے بچے نو چھڑ کے، ویسے اس ویلے بہت چھوٹے بچے کوئی نہیں، بچے بھی سارے الحمدللہ بالغ بیٹھے نے. یہ آیت ادو نازل ہوئی تواڈے علم وچ نا ایک جنگ چوں بندے اگے پیچھے ہو گئے سن. چلو بھائی مجلس دا فیض ویکھ لو، میں نا مجلس دا فیض ویکھ لو. ایک جنگ چوں مسلمان مجاہد اگے پیچھے ہو گئے سن کسے مجبوری دی وجہ تو. ہو جاتا بندے کو واقعہ کٹا ہو جائے، حالات ایسے بن جاندے نے کئی بار. سبحان لو جناب یار کسے ویلے حالات ایسے بن جاندے نے، ہر واری غصہ ہی نہیں کر جانا چاہیے. حالات ایسے بن سکتے کسے ویلے بندہ اگا پیچھا ہو جائے. ایڈا بڑا جلوس اتنے نکلیا سی، تمہیں پتہ ہے عمران خان دی حمایت، تو پھر وہ آدھے سن اصا مر کے جانا تو کوئی بھی نہیں سن ٹر گیا سن. ایسا ہو جاتا حالات ایسے یار. وہ آدھے سن کہ اصا جانا نہیں واپس، لیکن وہ پھر چلے گئے. پھر حالات ایسے کسے ویلے حالات ایسے ہو جاتے نے. کی ہو میں اسلام آباد تو لے کے اسلام تک دی مثال کٹھی دے گئی. میں کہنا کسی ویلے بندے دا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں اتوں ٹر جاگا، لیکن حالات ایسے بن جاندے. وہ جنگ احد ایسے حالات بن گئے. کی نا سی جنگ دا؟ وہ پوچھنی میں تواڈے کول 10 آپ ہی چھڑی، میں نال مجمع نوں رکھنا، سوال کرتے رہیے تو مجمع نال رہنا. کی سی جنگ دا نا جی؟ احد. وہ نبی پاک نے بندے کھڑے کیتے سن کہ یہ درہ تساں نہیں چھڈنا. وہ پھر کسی مجبوری دی وجہ تو وہ چھڈ کے چلے. وہ پھر جنگ دا پاسا پلٹ گیا، وہ حالات خراب ہو گئے. 70 شہداء نے احد، 70 بندے شہید ہوئے نے انہاں بندیاں دے درہ چھڈن دی وجہ. وہ پچھوں حملہ ہو گیا، وہ سارا کام خراب ہو گیا. اللہ تمہیں اس درے دی بھی زیارت کرائے جتوں تشریف لے گئے. میں ویکھ کے آیا نا جی، میں پھر 2-4 دن بعد جا رہا انشاءاللہ. اتنے موجود ہے وہ درہ جتنے شہداء احد دیاں قبراں نے جی، نال درہ موجود ہے. تمہیں گھاٹی جی نظر آئے گی، پاویں کس گئی ہے. بہت شکریہ جی. لو جی میرے گواہ بیٹھے جی اتنے ہی انشاءاللہ. وہ میرے دوست نے کہ بینج کر کے گھاٹی جی بنی ہے، اتنے پیغمبر نے بندے کھلارے، وہ چلے گئے. وہ جنگ پھر جو بھی حالات بنے وہ تواڈے سامنے نے. وہ 70 بندے شہید ہو گئے. بہت زیادہ ظلم انہاں کیتا کافراں نے. وہ پھر جنگ تے مک گئی. اس تو بعد تھوڑا جہا امن دے دن آئے تے حضور نے نا انہاں بندیاں نوں ذرا بلایا. سبحان. انہاں لوگاں نوں بلایا اور بلا کے نا جی وہ میں آیت شان نزول کا پڑھنا. وہ حضور نے انہاں نوں پوچھیا، وہ جو پوچھے ہے وہ بقول بکل ملک سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن. وہ فرماندے نے جنگ ختم ہونے کے بعد جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو ان لوگوں کو بھی بلا لیا جو جنگ کے دوران تشریف لے گئے. دیکھو جی میں پتہ ہے زندہ باد مردہ لفظاں دا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. نہیں ویسے اللہم صلی اللہ محمد. اے نیٹ تے ایک تکرار پئی یہ 2 مولویاں دی. تے وہ ایک مولوی صاحب فرماندے نے کہ وہ انج ہویا سی تے وہ ٹر گئے تے وہ وچ لفظ انہاں ایسا استعمال کیتا. میں بڑا غصہ لگا. انہاں آکھیا جی تم کہتے ہو نا ایسا کر گیا میں اجے بھی نہیں پہنتا. انہاں آکھیا نہیں وہ لفظ ایسا نہ کہو، کوئی لفظ وہ نہیں آکھنا. یہ آکھنا بھی وہاں سے تشریف لے گئے. ٹھیک ہو گیا یہی کر لینا. بلکہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ جب پیغمبر واپس مدینے تشریف لے آئے جنگ تو بعد تے پیغمبر نے جڑے جنگ دے وچوں تشریف لے گئے سن انہاں نوں بلایا. وہ بلا کے پیغمبر اعظم نے ہائے ہائے ہن لفظ ایسا آ رہا ہے. میں بتھیرے لفظاں دی ہیرا پھیری کیتی، بتھیرے میں لفظ وچوں کٹے نے. تہاڈی خیر ہوے. پتہ تانوں بھی ہے جتھوں بندے نوں غصہ لگدا ہے وہ میں ایک لفظ مثال دے طور تے بھی نہیں کڈیا کہ میں بہانے نال کڈ ہی چھڑا. نہیں میں نہیں کڈیا. لیکن ایتھے ہن میں مجبور ہاں، قرآن میرے ہاتھ 'چ. ایتھے کوئی لفظ کوئی نعم البدل ہوندا نا تے میں لفظاں دا چناؤ بہت ہی
خوبصورت کرتا کیونکہ بڑے لوگوں کی گل ہے تو ذرا منہ سنبھال کے کرنی چاہیے وہ پھر میں ایتھے ہوں مجبور ہاں فرماندے نے پیغمبر نے ان لوگوں سے نافرمانی کی وجہ پوچھی مہربانی کرنا پیغمبر اعظم نے ان لوگوں سے شکریہ کہ نافرمانی کی وجہ پوچھی کہ جب میں نے وہاں کھڑا کیا تھا اور میں نے فرما دیا تھا کہ یہاں سے جانا نہیں تو تم نے نافرمانی فرمان کی نافرمانی کیوں کی یہ مودودی صاحب نے لفظ لکھے نا یقیناً چناؤ کر کے لکھا ہوئے گا وہ پھر ایڈو کوئی گھٹ بد لفظ ہوتا یقین کرو میں وہی بدل لینا سی نرم لفظ استعمال کرنا سی لیکن وہ فرماتے ہیں نافرمانی کی وجہ پوچھی جس پر ان لوگوں نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب میں کچھ عذرات پیش کی عذرات ہے جی عذر دی جمع عذر دا مطلب بہانہ ہوتا بہانے انہوں نے پیش کیتے کہ اے ہو گیا سی کوئی نہ کوئی دسنا ہی ہوتا نا دسنا ہی ہوتا ہے اگلے لفظ میں مودودی صاحب دیں شاہ صاحب وہ فرماندے نے کہ جو انہوں نے عذرات پیغمبر کو پیش کیے نا وہ نہایت کمزور تھے کیا بات ہے بھائی آج میں میں سمجھا لائٹ ٹھیک ہے میرا حال وہ سمجھ دینے کہ گل سپیکر تو بغیر کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ بندے سیانے بیٹھے نے انہیں حساب لایا بھی یہو جی گل سپیکر تو بغیر کرنی چاہیے اچھا یار اچھا جی یہ مجمع کافی ہو چکا ہے سبحان اللہ کر لو جو کرنا جے بند ہے سپیکر آواز کچھ آ رہی ہے زیادہ نہیں آ رہی لیکن کوشش کر کے اچھا جی نہیں آ رہی بہت پیچھے تک مجمع الحمدللہ بہت زیادہ مجمع الحمدللہ چلو کوشش کرنے ہیں ویسے ہوں پھر میں رک نہیں سکتا ٹائم تھوڑا ہے کوشش کریے پھر میرا خیال اچھا ٹھیک ہو مہربانی انہوں نے کچھ عذرات پیش کیے عذرات میں بہانے پیش کیے جی میں سکول بچہ نہ جائے یا سکولوں تفریح تو پہلے کتے ٹر جائے یعنی یہ بھی ایسے بچے بھی ہوندے نے جڑے چھٹی تو پہلا تشریف لے جاندے بھئی یار اجے چھٹی نہیں ہوندی تو وہ تشریف لے جاندے نے کسے کام میں بیچارے جاندے ہوئے اگلے پڑھ کے ٹیچر پوچھدا ضرور ہے کہ کل کتھے سے پچھلے ٹائم کتھے سے پہلے ٹائم دی حاضری تیری حاضری ہے سی تو پچھلے ٹائم دی حاضری تو حاضر نہیں سے وہ پھر کچھ دسدا ہی ہے بیچارہ پیٹ درد سی سر درد سی ماسی مر گئی سی کوئی مطلب ماما بیمار ہو گیا سی یعنی کچھ نہ کچھ انہوں اندر عذرات انہوں اندر بہانے وہ جڑا ماسٹر ہوندا نا ماسٹر ٹیچر وہ دے کول بچے بڑا روز آوندے نے تے روز بیٹھے ہوندے نے وہ ایک ایک نو وچوں جاندا ہے
ٹیچر ایک ایک نو وچوں جاندا. تو سوچ اے سکول دا ٹیچر سارے نو وچوں جاندا تے جڑا معلم اللہ بنا کے بھیجے. کمال تیرا کی ہے پیغمبر نہیں سن جاندے. بہانے پیغمبر جانتے سن. فرماتے نے مودودی صاحب فرماتے ہیں انہوں نے جو عذرات پیش کیے وہ نہایت لکھیا نے نہایت کمزور تھے. انتہا درجے تے کمزور سن. آئے ہائے اے دے وچوں لطف ہے اہل اسلام آباد کمال دے لفظ لکھے نے مودودی نے تفہیم القرآن. وہ فرماتے ہیں اس پر جب انہوں نے کمزور عذرات پیش کیے تو اس پر حضور نے فرمایا اصل بات یہ نہیں اصل بات میں بتاتا. کیا بات؟ شکریہ قبلہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا یہ اصل باتیں نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے وہ جڑی اصل بات میرا خیال ہے جڑی نبی دسیے وہی اصل ہوئی. بہت شکریہ. نبی پاک نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان ہی نہیں تھا. تم کو ہم پر اطمینان ہی نہیں تھا. تم مطمئن نہیں تھے تم مسترب تھے. اگلے لفظ بھی انہیں لکھے نے میں قرآن دے اتے دیکھ کے رکھے نے زبانی میں آدھے ہیں میں جان کے انج کرنا اینک لا کے قرآن پڑھ لینا اینے کو تو میں لفظ زبانی بھی تو دس ہی سکنا. وہ انج تاں کرنا کی پتہ کوئی اعتبار ہی کر گیا کہ ہاتھ چ قرآن پھڑے ہے با وضو کھلوتا کی پتہ بابا جی کوئی بندہ اعتبار ہی کر جائے. خدا دی قسم وہ فرماتے نے حضور نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا. تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اگر ہم یہاں کھڑے رہے تو مال غنیمت میں خیانت ہو جائے. تم نے گمان کر لیا تھا کہ ہمیں مال غنیمت میں سے پورا حصہ نہیں ملے گا اور امانت میں خیانت ہو جائے گی. پھر اللہ پاک نے آیت بھیجی. ہن آیت پڑھنا ہن تک میں شان نزول پہ پڑھتا سا آیت میں ہن پڑھنا. آیت دا نشان جناب علی میرے سامنے 161. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وما کانا للنبی ان یغلہ. اے لفظ ان یغلہ اللہ فرماتا ہے خبردار ہمارے نبی ایسے نہیں ہوتے کہ امانت میں خیانت کر کے. کسی نبی کے متعلق یہ گمان نہ کرنا کہ وہ امانت میں خیانت کرے گا. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن پکڑے جائیں گے وہ بندے جو امانت میں خیانت کرتے ہیں. نبی ایسا نہیں کرتے. نبی ایسا نہیں کرتے. اللہ پاک نے اگلی آیت مجیدہ جو فرمایا خبردار ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. خبردار جو پیغمبروں کے متعلق ایسے سوچتے ہیں ان کا درجہ اور ہے. جو پیغمبروں پہ یقین رکھتے ہیں ان کا درجہ. سبحان اللہ. مولا بھائی تو جزائیں خیر. میں کی عرض کر رہا ہوں اور یار جڑے نبیاں دے متعلق انج سوچتے ہیں کہ کسی کدھر امانت ہے جی خیانت ہی نہ ہو جائے وہ ہور درجے دے بندے نے. تے جڑے نبیاں تے یقین رکھتے ہیں کہ نبی ایسا نہیں کرتے وہ ہور درجے دے بندے نے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. یہ دو درجے میں دسے نے. ایک او جڑے پیغمبر تے پورا اعتماد کرتے ہیں ایک او بندے جنہوں کدی کدی شک پہ جاتا ہے کہ تے گھاٹا وعدہ نہ ہو جائے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے علی کہڑے پاسے آؤں ہے. سر اٹھاؤ یار سر اٹھاؤ. میں عرض کر رہا ہوں اس کہڑے درجے میں چلی جاؤں. حضرات گرامی جملہ کہنے لگا جی علی کا حضرات درجہ تو دیکھو. وہ بندے جو پیغمبر کے متعلق سوچے کہ کہیں امان میں خیانت نہ کر دے وہ بندے اور ہیں اور جس کے سپرد محمد امانتے کرے وہ بندہ. شکریہ ہمارا حضرت امیر المومنین ایسے بندے اچھ نہیں جنہیں پیغمبر تے امانت تے خیانت کرنا. امیر المومنین نو پیغمبر نے فرمایا کل میرے آج رات میرے بستر پہ خطرہ ہے. علی فرماندے نے حکم فرمائیے. فرمایا میرے بستر پہ لیٹ گیا. پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا آ جانا آ جانا. ایک بار ایک بندہ حضرت علی نے پوچھنے لگا تو انہوں اس رات بستر تے ڈر نہیں آیا جتھے بندے چار چفیرے
لے کے نیزے کھلوتے سن. میرے مولا فرماتے ہیں ڈر کیسا, مجھے محمد نے کہا تھا پرسوں آ جانا. سبحان اللہ, مجھے پیغمبر نے کہا تھا آج میرے بستر پر لیٹ جا, پرسوں امانتیں دے کے مدینے آ جانا. علی فرماتے ہیں میں یقین کی اس منظر پہ تھا کہ سارا مکہ بھی حملہ آور ہو جائے, مجھے پرسوں مدینے جانا ہے. اے تیرے یقین تو صدقہ, اے تیرے اطمینان تو صدقہ. بہت شکریہ یارا. درجہ تو ویکھو مولا علی کا. مولا علی کس درجے میں نے, مولا کائنات انہوں جزا دے رہے, حضرت علی اس درجے میں نے. پھر اس کرنا امانتیں واپس کر کے آ جانا. امانتیں کتنی سن, امانتیں کتنی سن, کافروں دیا, مشرکان دیا, کدے حوالے کتنی, مولا علی دے حوالے. اور جو اللہ ایک رات کے لیے مشرکوں کی امانتیں علی کو سوا کسی کو نہیں دیتا, وہ پورے دین کی امانت کسی اور کو. کمال ہے بھائی, بہت شکریہ آباد و شاد. میرے عزیز دوستو, اس یقین کی من پہ علی فائز تھے. یہ دا مطلب ہے شک کرنے والوں کا درجہ اور ہے, یقین رکھنے والوں کا درجہ اور. میرا خیال ایک اور آج پڑھ لی, ایک اور پڑھ. یہ میرے سامنے اس ویلے سورہ حدید دی آیت ہے 27ویں پارے دی. ادھر کی بھی درجہ بندی ہے جی. خالق کائنات فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے دین پہ خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا. فرماتے ہیں اولئک اعظم درجہ. کیا بات ہے, جنہیں اعظم دا معنی بھی نہیں ہوتا. بلے بلے, بسم اللہ. جناب حبیب صاحب تشریف فرما ہو گئے. الحمدللہ الحمدللہ. مولا ایک بسم اللہ, قبلہ بسم اللہ. 53 منٹ ہو گیا, 53 منٹ ہو گیا. یہ درجے پہ پڑھنا. اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض کا درجہ بلند بنایا, بعض کا درجہ نیچے بنایا. جہاں کسی درجے دا ہوئے انہوں سمجھنا چاہیے میں کہڑے درجے دا بننا. سیکنڈ کلاس کی ٹکٹ لے کے فرسٹ کلاس نہیں بہنا چاہیے, اس کا بندہ بےعزت ہو اپنے درجے چ رہنا چاہیے. ہوں میں بھی مجلس پڑھنا آیا, حبیب صاحب میرے قریبی دوستاں چنے, میرے بھراواں نے بالکل بھرا سمجھو, تو یہ پھر یہ بھی مجلس پڑھنا آئے, میں بھی مجلس پڑھنا آیا, لیکن درجہ تو ایک نہیں, وہ ہور درجے دے بندے نے, میں ہور درجے دا بندہ. ہوں میں انہاں قصیدہ شروع کرنا تو بے عزت ہی ہونا. اور شروع تو میں کر سکنا ہوں جی, میں جو شروع اللہ معافی دے, میں کیوں یہ کرنا, ایڈا بیوقوف تو میں ہے ہی نہیں کہ میں وہ راگ دا قصیدہ شروع کر دیا جدوں میری یہ نہیں آواز ہی نہیں, جدوں میں اتنے جا ہی نہیں سکتا. یہ اتوں شروع ہونا, اتوں اتنے بھی جا سکتے ہیں, یہاں تے کرم ہے, اتنے بھی جا سکتے ہیں. آواز دے اعتبار نال اتنے بھی جا سکتے ہیں, یہ اتنے بھی جا سکتے ہیں, اتنے بھی جا سکتے ہیں, اتنے بھی جا سکتے ہیں, اوتھے بھی جا سکتے ہیں. جدوں میں اوتھے نہیں جا سکتا, مینوں اپنے درجے دا پتہ ہے, مینوں وہ کام کرن دی لوڑ کیڑی ہے. علی نو ایتھے کھلوتا ویکھ کے تینوں درجے دا ہی پتہ ہے. صدقے جاواں علی دے درجے دا بندہ اللہ دے بندے. سبحان سبحان. اللہ فرماتا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اللہ فرماتا ہے جس نے فتح مکہ کے بعد دین کی خدمت شروع کی اس کا درجہ اور ہے, جس نے فتح مکہ سے پہلے قتال اور جہاد کیا اس کا درجہ اور ہے. چھٹ مناظرہ فدق دا تے ولایت دا, قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس علی پہلوں میں آتا ہے یا دوسروں میں آتا ہے. سال اٹھاؤ یار, سارا اٹھاؤ. یہ مطلب ہے جب علی کے درجے کا بندہ ہی کوئی نہیں تو انہیں کس جرت سے کہہ دیا کچھ فرق نہیں صاحب.
یہ مطلب کھڑکیاں بھی رکھ لا، روشن دان جنہیں صحابی بنانے نہیں اللہ دیا بندہ بنا لے، جنہیں کھڑکیاں لگ دیا نہیں لا لے، جنہیں روشن دان رکھنا نہیں رکھ لے، جنیاں ورلا رکھنیاں نہیں رکھ لے۔ قرآن تے میرا ہاتھی آونا بوئے اللوئی کمال ہے یار۔ ایک دن میں دسا یار دروازہ دروازہ اینے دروازے جو لگے نے تے بندہ اتو روشن دان جو لمکیا ہوئے، وہ بندے آکھن گے او وجہ کی ہے، وہ آکھے نہیں میں آ رہا ہوں، تے اگوں کوئی بندہ آکھے آئیے تشریف لائیے۔ تشریف دروازے سے ہوتی ہے، روشن دانوں سے چور آتے ہیں۔ مولا کائنات انہوں جزا دے رہے، میں صرف اپنے ڈیوٹی ادا کر کے جا رہا ہوں۔ مصاحب حبیب صاحب کے ذمے میں بانیان راضی رہن کے 1 منٹ باقی ہے، میں صرف ہوں گل نہیں کر سکنا، مصاحب کی ڈیوٹی میں ادا نہیں کر سکتا، گل صرف ہے نہیں کرنا گا۔ نبی پاک تو بعد کو علی تو بڑا عالم وخا کھولی چھٹی ہے، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، یا سلونی دا دعویٰ بطول دے بابے کیتا ہے یا زینب دے بابے کیتا ہے۔ لسانی کر انہاں کوئی گل جی میں اے آندے نوج کر لیں حضرت عمر بن خطاب نے آکھا جی میں آندے نوج کر لیں، وہ گل میں سناواں نا ساری وہ ٹائم بڑا لگتا ہے، میں مختصر کر دیتا۔ کول ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ اگاؤں کیا نا حضرت عمر کو آندا ہے حد مک گئی، یہ فیصلہ تساں کیتا ہوئے، یہ فیصلہ ہی بھننا پیا، اور باہروں علی لے کے آ گیا، وہ گل کرنا نہیں کر رہا، خلیفۃ المسلمین تسی تو فیصلے ہونا نہیں کرے گا، تہاڈے فیصلے دے اوتے فیصلہ تہاڈے، او دا خیال سے مینوں نال لا کے آکھن گے او بلے او بچیا تیرے تہاڈا تے میرا سجن ہی کوئی نہیں۔ اونوں کی پتہ سی، حضرت عمر نوں گل میں پھڑ لیا اور فرماتا تیری ماں تیرے غم میں روئے، میں نے محمد سے سنا ہے علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے۔ اور کرن دیو فیصلہ جدو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین من چکے نے کہ علی تو بڑا عالم کوئی نہیں، سار اٹھاؤ ایک جو بولا میں علی علم تے کتھے نے، میرا اتھے ہاتھ نہیں اپڑا صدقے جاواں، میں اپنا ہاتھ چوک چھڑیا ایویں دسن واسطے، تانوں پتہ ہے اے تو پوچھئے نا کہ اللہ کتھے ہوتے بندے نے اتھے تے چاہتے وہ صرف اونچائی دس دینے، بلندی دس دینے، اندازہ کوئی نہیں، اشارہ تو سائنس ہی کرنا ہوگا۔ ایتھے میرا ہاتھ ہے، میں ایویں اندازہ ہی پہ کرنا، ایتھوں تک میں ہے نا تو میرے صاحب نے علی علم تے ایتھے وے جڑا چھت تے کھلوتا ہے نا وہ دے صاحب نے علی وہ دو اتے وے تے جڑا معراج تے کھلوتا ہے نا کمال ہے بھائی کمال ہے۔ اگلے پاسے دروازہ ہوتا جی، اگلے پاسے کدی تسا کسی مکان تے پیچھے دروازہ رکھیا ہو رکھ لوگ لیندے نے، لیکن پوری دنیا دے آن واسطے دروازہ باہرلے پاسے ہوندا ہے، وہ لوگاں دے آن واسطے علی وہ دروازہ ہے جدے جو لنگ کے پیغمبر کول جانا ہی، تسی بس نہ صرف اندازہ، کوئی بندہ اینو پکی گل نہ سمجھے، میں صرف سمجھان دا اشارہ پہ کرنا، اگر مولا علی علم وچ ایتھے نے، اگر بیان ایتھے نے، کوئی چڑھدا ایتھوں ڈگ پیا، کوئی ایتھوں ڈگ پیا، اودا اپنے کوئی نہیں، کائنات تے ایک ہستی ہے جدے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا یہ علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی نہ۔ واہ 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 واہ، میری محنت سنو قبول کر لگا، یہ علی نہ ہوتا جو اس بلندی پہ ہو وہ زہرا کے برابر آئے گا۔ یہ مطلب ہے جس کی برابری کے لیے علی ہونا پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔
آخری گل یہ مطلب ہے جتنا علم مولا علی دا اتنا بی بی زہرا دا. بولو بولو یار کفو جو ہے کفو تے کفو تا ہی اس کفو ون آہد کفو تے برابر ہے. جتنا علم میرے مولا علی دا اتنا علم جناب سیدہ دا. حضرت امیر المومنین کو کسا کیا یا ابو الحسن کوئی ایسی بات تو بتائیے جو آپ کی زوجہ میں کائنات کے ازواج سے الگ ہو, جو آپ کی زوجہ میں پوری کائنات کے ازواج سے الگ ہو. مسکرا کے فرماتے ہیں وہ وہی ہے اور ایک ہی ہے, وہ یہ ہے اور ایک ہے. کہ فرماتے ہیں پوری دنیا کی عورتیں دولت میں برابری کر لیتی ہیں, تعلیم میں برابری کر لیتی ہیں, جائیداد میں برابری کر سکتی ہیں, کائنات کی کوئی عورت مرد میں طہارت کے برابر نہیں آ سکتی. زہرا وہ ہے جو میری طہارت میں بھی برابر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنے دن اور لمحے میں مصلی عبادت پہ آتا ہوں زہرا نے میرا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. طہارت چ بھی علی علیہ السلام دے برابر اور علم چ بھی علی علیہ السلام دے برابر. اور میرا آخری جملہ قبول کر لینا یہ دکھ لے کے اساں قبر وچ ٹر جانے جدا علم علی دے برابر سی لوکی اونوں وراثت دے مسئلے دسدے رہے. تیرا کی خیال ہے جائیداد تو وال چٹے ہوئے؟ جائیداد تو وال چٹے نہیں ہوئے. پترا دے سرا تے ہاتھ رکھ کے کار آؤندی دے وال سفید ہو گئے تے رو رو کے فرماندی سی مینو مسئلے دس دے ہو. کاش لوگ جناب سیدہ دے درجے نو پہچان دے, درجے نو پہچان دے تے بی بی نال بحث کوئی نہ کرتا. اللہ پاک سانو جناب سیدہ دے درجے نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.